بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رفتگان، مکرم عبد الرحمن بٹ صاحب مرحوم۔ مضمون ڈاکٹر طارق انور باجوہ، لندن۔ وہ لکھتے ہیں کہ میرے خسر محترم عبد الرحمن بٹ صاحب 14 اپریل سن 2023 بروز جمعہ 23 رمضان المبارک کی شب 94 سال کی عمر میں ایک مختصر علالت کے بعد سینٹ جارجز ہسپتال میں وفات پا گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم دفتر پرائیویٹ سیکرٹری میں رضاکارانہ خدمت بجا لاتے تھے اور اپنی ریٹائرمنٹ سے لے کر تا دم آخر باقاعدگی سے یہ خدمت بجا لاتے رہے۔ سیدنا حضرت امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے 20 اپریل سن 2023 کو 12 بجے اسلام آباد میں اپنے دفتر سے باہر تشریف لا کر ازراہ شفقت ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز کے بعد حضور انور ید اللہ نے ان کے بیٹوں سے مختصر گفتگو فرمائی۔ ان سے استفسار کے بعد کہ وہ کہاں رہتے ہیں، حضور نے ان کے ابا کے متعلق فرمایا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد سے وہ ہر روز بڑی باقاعدگی سے دفتر آتے تھے۔ نیز فرمایا اب آپ نے ان کی نیکیوں کو جاری رکھنا ہے۔ اس کے بعد مجھے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اپنی بیوی ڈاکٹر ریحانہ سے بھی میری طرف سے تعزیت کرتے ہیں۔ مکرم عبد الرحمن بٹ صاحب مرحوم 8 اگست 1928 کو کڑیاں والا گجرات میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محترم فقیر محمد لال خان رئیس محمد بخش صاحب آف کڑیاں والا، جن کی مالی مشکلات دور ہونے کے لیے دعا کی درخواست پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مشہور نظم ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے تحریر فرمائی تھی، ان کے چچا زاد بھائی تھے اور انہی کی وساطت سے 1915 میں دور خلافت ثانیہ میں بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے۔ محترم فقیر محمد لال خان صاحب کاروباری آدمی تھے۔ 1930 میں اپنے ایک بھتیجے کی تلاش میں کینیا گئے تو وہاں حالات کاروبار کے لیے سازگار دیکھ کر کاروبار شروع کر دیا، جو بہت کامیاب ہوا، اور پھر انہوں نے اپنے باقی خاندان کو وہیں بلا لیا اور وہیں کے ہو رہے۔ کینیا میں انہوں نے اپنے خاندان کو جماعت سے وابستہ رکھا اور مالی قربانیوں میں خاص طور پر پیش رہے۔ ایک موقع پر جب انہوں نے اپنے ایک ساتھی دکاندار سے سنا کہ وہ اس عمارت کی نیلامی پر جا رہے ہیں جو جماعت کی عمارت تھی اور رقم ادا نہ ہونے کی وجہ سے ہاتھ سے جانے کا خدشہ تھا، تو نیلامی رکوا دی اور مبلغ محترم شیخ مبارک احمد صاحب مرحوم سے کہا کہ وہ اپنے خاندان کی طرف سے ساری رقم ادا کر دیں گے۔ بعد میں اسی جگہ مسجد کی تعمیر پر ایک دفعہ 16,000 اور دوسری دفعہ 18,000 شلنگ کی خطیر رقم پیش کر دی۔ غرض ہر مالی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ مکرم عبد الرحمن بٹ صاحب بھی اپنے دیگر بھائیوں کے ساتھ اپنے والد کے کاروبار میں شریک تھے اور اللہ تعالیٰ نے مالی کشادگی عطا فرمائی تھی۔ محترم شیخ مبارک احمد صاحب مرحوم کی وساطت سے ان کی شادی قادیان کی ایک بزرگ شخصیت مکرم عبد الکریم ڈار صاحب کی صاحبزادی سارہ رحمان صاحبہ سے ہوئی۔ انہوں نے 1974 میں نیروبی سے ماں اہل خانہ ہجرت کی اور مسجد فضل کے قریب گھر خریدا تاکہ خود بھی اور بچوں کو بھی مسجد سے وابستہ رکھ سکیں۔ اپنے تمام بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے ساتھ جماعت کے ساتھ وابستہ رکھنے کی پوری کوشش کی۔ 5 وقتہ نماز باقاعدگی سے مسجد فضل میں ادا کرتے اور ہمیشہ صف اول میں نظر آتے۔ تہجد گزار، روزوں کے پابند تھے اور عمرہ ادا کرنے کی بھی توفیق پائی۔ مالی قربانیوں میں پیش رہے۔ خلافت سے محبت، احترام اور کامل اطاعت کا تعلق تھا۔ ان کی اہلیہ لجنہ اللہ کے کاموں میں مصروف رہتیں تو ان کا بھی بھرپور ساتھ دیتے، بلکہ ایک موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے مذاقاً ان کا تعارف یہ کہہ کر کروایا کہ یہ سارہ رحمان کے میاں ہیں۔ وہ اکاؤنٹنٹ تھے اور لندن آنے کے بعد گریٹر لندن کونسل میں ملازمت کی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد افسر حفاظت خاص میجر محمود احمد صاحب کی تحریک پر اپنے آپ کو رضاکارانہ خدمت کے لیے پیش کر دیا
اور تا دم آخر اس ذمہ داری کو وقف کی روح کے ساتھ نبھایا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی لندن تشریف آوری کے بعد ابتدائی طور پر مختصر جماعت ہونے کے باعث کارکنان کی کمی تھی۔ اس دوران عام خدام کی طرح وقار عمل اور ڈیوٹیاں دینے میں فخر محسوس کرتے، انتہائی ملنسار، خوش اخلاق اور پیار کرنے والی شخصیت تھے، لیکن جہاں تربیت کی ضرورت محسوس کرتے بلا جھجک کہہ دیتے۔ منکسر المزاج لیکن خوددار طبیعت تھی، ہمیشہ اپنا کام خود کرنے کو ترجیح دیتے۔ خلافت سے اتنی محبت تھی کہ ان کے ایک نواسے کا نکاح پڑھاتے ہوئے حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ان کا ذکر فرمایا تو خوشی سے سب کو بتاتے رہے کہ حضور نے میرا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اپنے بچوں اور ان کے بچوں کے علاوہ دوسرے بچوں سے بھی شفقت کا سلوک کرتے، ان میں چاکلیٹ اور ٹافیاں جو اس غرض سے جیب میں رکھی ہوتی تقسیم کرتے، سب کو محبت سے گلے لگا کر ملتے۔ محترم امیر صاحب یو کے رفیق احمد حیات صاحب نے بتایا کہ نیروبی میں جب وہ چھوٹے تھے تو مغرب سے پہلے وہ سڑک پر کھڑے ہو جاتے اور مکرم عبد الرحمن بٹ صاحب سب بچوں کو اپنی کار میں بٹھا کر مسجد لے جاتے اور عشاء کے بعد واپس بھی لے آتے، اور اب بھی انہیں بڑے پیار سے گلے لگا کر ملتے اور کہتے کہ آپ میرے بیٹے ہیں۔ وقت کے بہت پابند تھے۔ ایک دلچسپ واقعہ محترم امام بشیر احمد رفیق مرحوم کے صاحبزادے منیر احمد رفیق صاحب نے بتایا کہ ان کے ابا بعض دفعہ حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ کے ساتھ شام کا کھانا کھایا کرتے۔ ایک دفعہ چودھری صاحب نے محسوس کیا کہ ابا جلدی جلدی کھانا کھا کر اٹھ گئے ہیں تو پوچھا کہ کیا وجہ ہے۔ اس پر انہوں نے بتایا کہ میں نماز پر لیٹ پہنچوں تو بٹ صاحب 2 دفعہ گھڑی دیکھتے ہیں۔ چودھری صاحب بہت محظوظ ہوئے اور بعد میں انہیں خود کہہ دیا کرتے کہ جلدی جائیں، بٹ صاحب انتظار میں ہوں گے۔ بے شمار احباب ان سے محبت کے تعلق کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نوید الظفر صاحب ریجنل امیر ہارٹفورڈ شائر نے بتایا کہ جب ان کے والد بیمار ہوئے تو باوجود بڑھاپے کے سفر کے ان کی تیمارداری کے لیے نارتھمپٹن آئے۔ ان کی سب سے بڑی خوبی ان کی مسجد سے محبت تھی۔ آخری دنوں میں جب ٹانگوں میں کمزوری آ گئی تھی، گرتے پڑتے بھی مسجد پہنچ جاتے اور نماز باجماعت ادا کرتے۔ غرض بے شمار خوبیوں کے مالک انسان تھے۔ ان کی اہلیہ کا 1999 میں انتقال ہو گیا تھا۔ پسماندگان میں ان کے 3 بیٹے، 2 بیٹیاں، 15 پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں اور ان کے 5 بچے بھی شامل ہیں۔ ان کے بیٹے انجم رحمان بٹ، شکیل رحمان بٹ اور خلیل رضوان بٹ ہیں۔ انجم بٹ نے ایک لمبا عرصہ رضاکارانہ طور پر MTA ٹرانسمیشن میں خدمت کی توفیق پائی ہے۔ شکیل بٹ UK کے نیشنل عاملہ میں محاسب کے عہدے پر رہے ہیں۔ ان کی بڑی بیٹی ڈاکٹر ریحانہ رحمان بٹ صاحبہ کو حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ اور پھر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ کی فیملی ڈاکٹر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ چھوٹی بیٹی رخسانہ رحمان بٹ صاحبہ صدر لجنہ کرالی جماعت رہ چکی ہیں اور اس کے بعد مختلف عہدوں پر خدمت کی توفیق پا رہی ہیں۔ خاکسار ڈاکٹر طارق انور باجوہ ان کا بڑا داماد ہے اور مجھے بھی حضور انور اید اللہ کا فیملی ڈاکٹر ہونے کی سعادت ملی ہے اور بطور نیشنل سیکریٹری تحریک جدید خدمت کی توفیق مل رہی ہے۔ ان کے دوسرے داماد ناصر محمود بٹ صاحب صدر جماعت کرالی کے علاوہ نائب سیکریٹری امور خارجہ رہ چکے ہیں۔ ان کا ایک نواسہ کاشف احمد ظفر باجوہ واقف زندگی ہے اور اسے MTA انٹرنیشنل میں بطور گرافک ڈیزائنر خدمت کی توفیق مل رہی ہے، والحمدللہ۔ ان کی وفات کے موقع پر بے شمار لوگوں نے تعزیت کر کے ان سے محبت کا اظہار کیا۔ خاکسار
ان کے اہل خاندان کی طرف سے ان سب کا شکر گزار ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی مغفرت کی چادر میں لپیٹ لے، اپنے قرب میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے پسماندگان کو ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر پہ ایک نظم ہے جو ان کے لیے وہ تحت اللفظ میں پڑھ دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں مکرم عبد الرحمن بٹ مرحوم صاحب، تاریخ پیدائش 8 اگست 1928 تا 14 اپریل، ان کی وفات 14 اپریل سن 2023 میں۔ ان کی خوبیوں کا ذکر ہے اس نظم میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک جواں مرد صاحب کردار، چاق و چوبند ہر گھڑی ہوشیار، مسجد فضل کی صف اول، اس کو پاتے وہیں پہ سب ہر بار، ہو گیا مستعد ڈیوٹی پر، اس کو دفتر نے دی صدا ایک بار، خدمت دین میں کٹا جیون، تھا خلافت کا ایسا تابعدار، وقت پر کام اس کا شیوا تھا، کام سمجھا نہیں کوئی دشوار، غیرت دین ایسی رکھتا تھا، خوف کھاتے تھے روب سے اغیار، سارے لوگوں سے پیار اپنوں سا، جس کا ہوتا تھا ہر گھڑی اظہار، اس کا محبوب تھا خدا کا گھر، وہ تھا مسجد تھی یا تھی راہ گزار، رب کا تھا ایک بندہ رحمان، پروقار اور مہرباں خوددار، ہے دعا جا کے اپنے رب کے حضور، اس کو مل جائے خلت دربار، جنت اس کی رضا کی مل جائے، وہ جو شامل کرے مال ابرار، آمین۔ آواز مرزا عمران احسن۔